آج کے اس زبردست اور انتہائی حوصلہ افزا تجزیے میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں نا، وہ واقعی آپ کی سوچ بدل کر رکھ دے گا۔ ہم تاریخ کے سب سے پروقار اور شاندار پرندے یعنی عقاب کی ذہنیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک پرندے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی میں استقامت، لگن اور کچھ بڑا کر گزرنے کا ایک مکمل اور پریکٹیکل خاکہ ہے۔ ہم سب کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، مشکل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے اکثر اپنے سوچنے کا زاویہ بدلنا پڑتا ہے۔ تو چلیں بنا کسی تاخیر کے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ شاندار پرندہ ہمیں کامیابی کے کون سے کمال کے سبق سکھاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں ہمارے پہلے مرحلے کی طرف، جو کہ ایک فاتح کی ذہنیت اور اس کے ویژن کے بارے میں ہے۔ ہم سب نے طوطے اور عقاب کا فرق تو سنا ہی ہوگا۔ یہ ہمیں ان لوگوں کا واضح فرق بتاتا ہے جو صرف بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور ان کا جو خاموشی سے اپنا کام کر جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ طوطا کتنا بولتا ہے، ہر وقت شور مچاتا رہتا ہے، مگر اس کی اڑان وہ ہمیشہ بہت نیچی اور محدود ہوتی ہے۔ لیکن عقاب وہ بالکل خاموش رہتا ہے، وہ بلا وجہ شور نہیں مچاتا، مگر اس کے اندر کا جذبہ اسے آسمان کی ان بلندیوں تک لے جاتا ہے جہاں کوئی اور پرندہ پہنچ ہی نہیں پاتا۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اپنی انرجی کو صرف باتوں میں ضائع مت کریں، اسے عمل اور اپنے بلند ارادوں میں لگائیں۔ اور آسمان کے بھی کچھ اپنے اصول ہیں۔ کیا آپ نے کبھی عقاب کو چڑیوں یا چھوٹے پرندوں کے جھنڈ میں اڑتے دیکھا ہے؟ کبھی نہیں۔ وہ یا تو بالکل اکیلا اڑان بھرتا ہے یا پھر صرف اپنے جیسے دوسرے عقابوں کے ساتھ۔ یہ قدرت کا ایک بہت گہرا اشارہ ہے ہمارے لیے۔ اگر ہمیں زندگی میں بڑی بلندیوں کو چھونا ہے نا، تو ہمیں بھی ان لوگوں سے دور رہنا ہوگا جو ہماری سوچ کو محدود کرتے ہیں، جو ہمیں نیچے کھینچتے ہیں۔ سچ پوچھیں تو ایسے ہجوم کا حصہ بننے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان اکیلا اڑان بھرے جو آپ کی پرواز کو ہی روک دے۔ تو یہاں سمجھنے والی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم انسانوں کی صلاحیتیں بہت حد تک اس ماحول پر ڈیپینڈ کرتی ہیں جس میں ہم رہتے ہیں۔ ہم اپنا وقت جن لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں، آہستہ آہستہ ہم بالکل انہی کی طرح سوچنے اور عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ارد گرد تنگ نظر اور چھوٹی سوچ والے لوگ ہوں گے تو آپ کا ویژن کبھی بڑا نہیں ہو سکے گا۔ اسی لیے عقاب کی طرح اپنی صحبت چنتے وقت بہت محتاط رہیں تاکہ آپ کی پرواز بھی بلند ہو سکے۔ اب ہم بات کریں گے عقاب کی بلند اڑان اور اس کی اس کمال کی توجہ یعنی فوکس کے بارے میں۔ یہاں ایک بڑے حیران کن حقیقت ہے جس پر ذرا غور کریں۔ 5 کلومیٹر! جی ہاں، ایک عقاب کی نظر اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ ہوا میں اڑتے ہوئے اپنا شکار پورے 5 کلومیٹر کی دوری سے دیکھ لیتا ہے۔ ذرا تصور کریں، 5 کلومیٹر کا فاصلہ کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ صرف اس کی جسمانی خوبی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اپنے اہداف پر ہماری نظر کتنی دور اندیش اور بالکل کلیئر ہونی چاہیے۔ اور سب سے زبردست بات یہ ہے کہ جب عقاب اتنی دور سے اپنا ہدف لاک کر لیتا ہے نا، تو پھر چاہے راستے میں تیز ہوائیں چلیں، بادل آ جائیں یا کوئی اور رکاوٹ کھڑی ہو جائے، وہ اپنی نظر ہدف سے بالکل نہیں ہٹاتا جب تک وہ اسے حاصل نہ کر لے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں ایک بار اپنا گول سیٹ کر لیں اور پھر راستے کی مشکلوں سے گھبرانے کے بجائے اپنا پورا فوکس منزل پر رکھیں، کیونکہ جیتتے وہی ہیں جو کسی بھی رکاوٹ کے باوجود اپنی نظریں منزل پر جمائے رکھتے ہیں۔ چلیں اب ہم اپنے اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو ایک فاتح انہیں کیسے ہینڈل کرتا ہے۔ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں۔ جب آسمان پر کالے بادل گرج رہے ہوں اور خوفناک طوفان آ رہا ہو تو عام پرندے کیا کرتے ہیں؟ وہ سب ڈر کر اپنے گھونسلوں میں یا درختوں کے پیچھے چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن عقاب، وہ اس طوفان کا باقاعدہ انتظار کرتا ہے۔ وہ اس سے بالکل نہیں ڈرتا، بلکہ تو وہ ان تیز طوفانی ہواؤں کو استعمال کر کے بادلوں سے بھی اوپر نکل جاتا ہے۔ کامیاب لوگ بھی بالکل یہی کرتے ہیں۔ وہ مشکلوں سے بھاگتے نہیں، بلکہ انہیں سیڑھی بنا کر مزید بلندی پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اصل نڈرپن کیا ہے۔ عقاب کسی بھی خوف کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ وہ اکثر ایسے شکار سے بھی بھڑ جاتا ہے جو جسامت اور طاقت میں اس سے کئی گنا بڑا ہوتا ہے۔ یہ ایک کمال کی موٹیویشنل حقیقت ہے۔ آپ کا مسئلہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، آپ کا اندرونی عزم اور آپ کا حوصلہ اس مسئلے کے سائز سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ جو انسان پیچھے ہٹنا نہیں جانتا، دنیا اسے راستہ دینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس تجزیے کے سب سے گہرے اور اہم حصے پر آتے ہیں، ترقی کی تکلیف۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک سچے فاتح کی خوراک کیا ہوتی ہے؟ عقاب کی ایک عادت ہمیں بہت گہرا سبق دیتی ہے۔
وہ کبھی مردہ یا سڑا ہوا گوشت نہیں کھاتا، گدھ کی طرح دوسروں کا بچا ہوا شکار نہیں کھاتا، وہ ہمیشہ خود تازہ شکار کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی علامت ہے ہمارے لیے کہ ہمیں کبھی بھی اپنی ماضی کی کامیابیوں کے سہارے نہیں بیٹھے رہنا چاہیے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اگر آپ پچھلی کامیابیوں کے نشے میں ہی رہیں گے تو آپ کی ترقی وہیں رک جائے گی۔ ہمیں ہر روز نئے میدان مارنے کی جستجو کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، یہ جو ہمارا کمفرٹ زون یا آرام طلبی ہوتی ہے نا، یہ ہماری ترقی کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ ذرا قدرت کا نظام تو دیکھیں، عقاب جان بوجھ کر اپنے بچوں کے گھونسلے سے نرم گھاس اور پتے نکال کر باہر پھینک دیتا ہے تاکہ وہ گھونسلہ انہیں چبھے اور وہ بے قرار ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب تک بچے اس تکلیف کو محسوس نہیں کریں گے وہ کبھی اڑنا نہیں سیکھیں گے۔ بالکل اسی طرح جب تک ہم خود کو جان بوجھ کر مشکل حالات اور چیلنجز میں نہیں ڈالتے، ہم کبھی جان ہی نہیں پائیں گے کہ ہمارے اندر کتنی صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اور اب زندگی کے اس نئے جنم کی باری ہے، جہاں عظیم بننے کے لیے ایک بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ عقاب کا یہ نیا جنم واقعی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ جب عقاب بوڑھا ہونے لگتا ہے نا اور اس کی چونچ پر اور پنجے کمزور ہو جاتے ہیں تو وہ ہار نہیں مانتا۔ وہ اکیلا دور پہاڑوں پر چلا جاتا ہے اور ایک انتہائی تکلیف دہ عمل سے گزرتا ہے۔ وہ اپنے ہی چونچ کو چٹانوں پر مار مار کر توڑ دیتا ہے، اپنے ہی پرانے پروں اور کمزور پنجوں کو خود نوچ ڈالتا ہے، اور پھر خون آلود حالت میں نئے پروں کے اگنے کا بے صبری سے انتظار کرتا ہے۔ یہ تکلیف دہ عمل انسانی زندگی کی بھی ہو عکاسی کرتا ہے۔ ہم پر بھی ایک ایسا وقت آتا ہے جب ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اپنی پرانی اور بیکار عادتوں کو بے دردی سے توڑنا پڑتا ہے تاکہ ہم ایک نئی اور مضبوط شکل میں ابھر سکیں۔ تو آج اس ساری گفتگو کے بعد خود سے یہ سوال ضرور پوچھیں۔ ایک آپ کی ذہنیت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ کچھ بڑا پانے کے لیے پرانی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، تو وہ کون سی پرانی عادت، کون سا ڈر یا کون سا کمفرٹ زون ہے جسے آج پیچھے چھوڑنا لازمی ہے تاکہ آپ کل ایک نئی اور بلند اڑان بھر سکیں؟ اپنے اندر کے اس عقاب کو جگائیں اور آسمان کی ان بلندیوں کا رخ کریں جو صرف اور صرف آپ کی منتظر ہیں۔